رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وقاتما في تثيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. معزز سامعین کرام، مسلسل اس عظیم عبادت کا شرف حاصل ہو رہا تھا اس آیت کے ضمن میں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار یہ چاہتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اس نور کو مکمل کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کفار انہیں یہ بات پسند نہیں ہے، انہیں اچھا نہیں لگتا. اور آج اس عبادت کو اختتامی منزل ختم تو نہیں کہہ سکتے، البتہ کسی دوسرے کاموں کے ذمے کرنے کی سعادت ہو رہی ہے، اور آج کی یہ گفتگو آخری ہے. اور ظاہر ہے کہ مسائل وغیرہ کے بعد زیادہ بات ہوتی نہیں ہے، اس لیے یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو کچھ پڑھا اگر کچھ قابل قدر تھا دعا کیجئے گا، اگر کچھ اعتراض تھا تو بھی ایک دو گھنٹے یا نمبر ہے بات کر لیجئے گا.
بہرحال ہدف کسی ایک خاص انسان اور مورد پر نہیں تھا، ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اگر یہ توفیق اور یہ لطف پروردگار ہوا کہ یہاں تک پہنچ جائیں تو کچھ باتیں پہنچا دیں، اور جو بھی اپنے اس خدمت بیان میں آپ تک باتیں پہنچائی ہیں اللہ اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، تاکہ کسی انسان کو خوش کرنا یا ناراض کرنا ہدف نہیں ہے۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنا اور تحمل کیا، اور اہل بیت اور خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق اور انہوں نے لطف فرمایا۔ تو گفتگو یہ تھی کہ کربلا کے باقی رہنے کا راز کیا ہے۔ پہلے دن اور پہلی گفتگو کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ باقی رہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے، پھر تیسرے دن کی گفتگو میں نے شارٹ کر دیا تاکہ کلیئر رہے۔ تیسرے دن کی گفتگو یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، وجہ اللہ لوجہ اللہ، اس لیے۔ اور کل کی گفتگو جو ایک پارٹ ہو گیا تھا کہ اس عظیم قربانی کی حفاظت جن گادھوں پر تھی، انہوں نے ایسی اس کی حفاظت کی کہ قیامت تک کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور چوتھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کو باقی رکھنے کی تمام تراکیب اور تمام کوششیں کی، بلکہ کامیاب کوشش کی، اس لیے کہ آج اگر وہ نہ ہوتی کہ اس ذات نے وہ قربانی اور وہ ایثار و جذبہ نہ دکھایا ہوتا تو کربلا ہم تک نہ پہنچتی۔ لہٰذا ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے، جبکہ کنڈیشن بہت خراب ہے، ظاہری حالات اگر دیکھے جائیں، سن 61 ہجری اور کربلا کا عروج عاشور اور اس کے بعد کے حالات، وہ کسی قلم میں وہ طاقت نہیں، کسی خطیب میں وہ جرأت نہیں کہ اس پس منظر کو وہ اپنی ان آلودہ زبان سے بیان کر سکے یا وہ اپنے قلم سے لکھ سکے۔ ہاں، بہت کرے گا تو لفظیں ادا کر دے گا، لیکن کنڈیشن، حالات وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ کیسے حالات ہیں۔ اور ایسے حالات میں کوئی ماہر ہی ہوگا کہ جو کل کی جو گفتگو تھی کہ اگر یعنی کوئی سیلابی کیفیت آ جائے، کوئی بحران آ جائے، تو اس بحران سے نکالنے کے لیے ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ جس کے اندر وہ لیڈرشپ کا، جس کے اندر مدبرانہ صلاحیت ہو، جس کی تدبیریں واقعاً کارگر ہوں، وہی اس بحران سے اس کو نکال سکتا ہے۔ لہذا اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے شجاعت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے سخاوت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قناعت۔ جو 12 صفتیں میں نے کل بیان کی وہ اس ذات میں تھی، اور وہی ریکوائرڈ تھی کہ اس عظیم قربانی کو، اس عظیم معرکے کو زندہ رکھا جائے۔ اب میں آپ سے ایک دو سوال کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں اور شاید تکملہ ہو۔ وہ یہ کہ جب شہزادی دو عالم نے، یعنی شہزادی ثانیہ زہرا نے عصر عاشور کے بعد جب یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی، تو اب کردار کے ساتھ ساتھ گفتار کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی تک یعنی آپ اگر دیکھیں شہزادی کی زندگی کربلا سے پہلے تک کی تو بہت الگ تھی، اور اب الگ ہے۔ اور اب یعنی کردار یہ ادا کیا کہ ہر ایک کو 18 حوصلہ دیا، جو کل کی بات تھی۔ آج وہ گفتار، اب بولنا، اب خطبہ ہے، اب کلام ہے، اب جوابات ہیں، وہ سارے ایک کوفے کے، جو کل تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور سید سجاد نے آپ کو روک دیا۔ سید سجاد نے کہا آپ خاموش ہو جائیے، آپ بے پڑھائی عالمہ ہیں، اور آپ نے وہیں خطبے کو روک دیا، اور کوفے کے حالات مثلا خوابوں میں آئے۔
روکنے کا ہدف کیا تھا جناب سید سجاد کا؟ ایک تو یہ کہ وہ الزام سچ نہ ہو جائے کہ یہ لوگ باغی ہیں، حکومت چاہیے، لہذا پورا کوفہ تہس نہس ہو گیا، اور اب یہ اپنے مقصد میں کامیابی اس طرح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اب تک کا نعرہ تھا باطل حکمرانی کا اور باطل حکومت کا۔ ایک یہ، دوسرا یہ تھا کہ اصل مقابلہ کوفے والوں سے نہیں تھا۔ بیعت کا پیغام کہاں سے آیا تھا؟ اگر میرے ساتھ آئیں تھوڑی دیر۔ بیعت کا پیغام شام سے آیا تھا، اور کوفے تک یہ قافلہ اگر دم توڑ دیتا اور کوفے میں تہس نہس ہو جاتا، خون خرابہ ہو کر معاملہ ختم ہوتا، تو پھر وہاں تک یہ جواب نہیں پہنچتا۔ اور کل کی جو گفتگو تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام کا مطلب یہ تھا کہ وہ باپ کے لیے زینت ہے۔ کوفے سے کسی کو پرابلم نہیں تھا علی کون ہے، سب جانتے تھے، اور اتفاقاً کوفے میں ہی آپ کے زیادہ، اور امیر کائنات نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کو اپنی حکومت کا کیپٹل بنایا ہے، صحیح، اور کوفے کی بہت فضیلتیں ہیں، صحیح۔ تو کوفے میں تو سارے مسلمان تھے، کوفے میں تو وہ سارے پہچانتے تھے کہ اہل بیت کون ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وفا نہیں کیا، یہ اور بات ہے کہ جناب مسلم کو تنہا چھوڑا، یہ اور یہ ساری دوسرے پیٹرن پہ اور دوسرے درجے پہ بات آتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ کوفے والے اتنا جانتے تھے یہ کون ہے۔ لہذا جب شہزادی نے گفتگو کی اور ایک خالی ایک تشبیہ جو انہوں نے دی کہ کوفے والے دھوکے بازوں مکاروں، اب روتے ہو، اب تمہارے آنسو ایسے ہی نہ رکے کبھی، اس طرح کی باتیں، اور آخر میں ان کی حقیقت کو بتایا، یہ تم ایسے ہی ہو جیسے اس مزبلے یا گھور یا جہاں کوڑا پھینکتے ہیں اس پر اگی ہوئی گھاس، اس پر اگی ہوئی گھاس یا قبروں پر لگائی ہوئی وہ سفید چاندی۔ ہاں، یہ دو تشبیہیں آپ نے دی ان لوگوں کو جو کوفے کے تھے، کہ جن کی جو ایک جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے، جہاں کرکٹ یا گھور کہتے ہیں، اگر آپ جانتے ہو کہ جہاں جانور کے فضلات پھینکے جاتے ہیں، تو وہاں کی گھاس اور صحرا اور کڑک زمین جہاں سخت زمینیں، وہاں کی گھاس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ بہت ہری بھری رہتی ہے مگر جڑ اس کی کمزور ہوتی ہے، دیکھا کبھی؟ اس کی جڑ کمزور ہوتی ہے، لیکن جو میدانوں میں، صحراؤں میں، سخت زمینوں میں جو گھاس ہوتی ہے اس کو آپ آسانی سے نہیں اکھاڑ سکتے، لیکن وہ والی گھاس دیکھنے میں بھری بھری، اور اسی بات کو پیغمبر کی ایک حدیث ہے ایاکم من خضراء الدمن، تم لوگ یہ گھور کے اوپر یا اس مزبلے کے اوپر اگی ہوئی گھاسوں سے بچو۔ مثلا جو دیکھنے میں، شادی اور ازدواج کے مسئلے میں پیغمبر نے بیان کیا تھا کہ جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے اس سے بچو، یہ دیکھو کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس میں کتنا مضبوط ہے۔ تو یہ شہزادی نے یہاں ان کو تشبیہ دی کہ تم ایک کوفے والو، تم تو اس گھور پر، اس مزبلے پر اگی ہوئی گھاس کی طرح تھے کہ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت اور بہت ہرے بھرے، لیکن تمہاری جڑیں اتنی کمزور تھی کہ تھوڑی سی بھی اشارہ مل جائے تو جڑ اکھڑ جائے، درخت اکھڑ جائے۔ یہ یا وہ قبروں پر چڑھی ہوئی چاندی، اس کا کیا کام؟ وہ اس کی بھی دیکھنے میں بہت چمک دمک، لیکن ہے تو وہ قبر پہ، نہ وہ یوز ہو سکتی ہے نہ کوئی استعمال۔ شہزادی نے یہ کہا اور وہ پورا منظر بدل گیا کوفے کا، یہ شہزادی کی باتوں سے، اور سارے منہ پھیر کر رونے لگے، بالکل کوہرام جیسی کیفیت۔ ایک نابینا صحابی امیر کائنات کے تھے عبداللہ ابن ابی، وہ اپنے گھر پہ تھے، جب شہزادی نے گفتگو کی، بات کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا کوفے میں قیامت آ گئی؟ کیوں؟ امیر المومنین گفتگو کر رہے ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے پہچانا تھا ان آوازوں کو، ان کے لیے اسی لیے شاید لب و لہجہ بھی وہی اختیار کیا کہ یہ کوفہ
یہ امیر کائنات کی حکومت تھی. شہزادی خود اسی کوفے میں مفسر قرآن رہ کے جا چکی ہے، ساری خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی. لہذا شہزادی نے اس طرح سے گفتگو کیا، اب سارے اپنے اس کیے پر نادم اور منہ پھیر کر رونے لگے. یہ بات یہاں سے سید سجاد نے روک دیا کہ یہ نہیں. کیوں؟ پیغام کہاں سے آیا ہے؟ شام سے آیا تھا کہ بیعت کرو ورنہ سر قلم کریں گے. یہی تھا نا، بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دیں گے. اے بوبی اماں، ہمارا اصل ٹارگٹ یہ نہیں ہے کوفہ. ہم کو یہ میری لفظیں ہیں جو روکنے کے ریزن اور اسباب علماء بیان کرتے، وہ یہ کہ چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بوبی اماں محمد ایک اچھی سی سلوات پڑھ دی. اصل ٹارگٹ ہمارا وہاں ہے. اور کل کی گفتگو بظاہر شام سے امیر المومنین کے اوپر ظاہری داغ و دھبا لگا تھا کہ یہ بھی دین ہے. ان کا مسجد میں کیا کام تھا؟ ان مسجد میں ان کو جب ضرورت لگی تو وہ کہتے لگے علی کا مسجد میں کیا کام تھا. مطلب وہاں کے لوگوں تک یہ پیغام جانا چاہیے. شہزادی اب یہاں سوال، کوفے میں جو آپ نے خطاب کیا، خطبہ یا تقریر یا اسپیچ، یہ کون کر سکتا ہے؟ کون؟ اس کی کچھ شرائط ہے؟ یہاں مولانا موجود ہے اور آپ میں سے بھی جو کوئی اسپیچ یا تقریر اور اس طرح کی باتوں سے دلچسپی رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے. نمبر ایک، مناسبت ہونا چاہیے. مناسبت. ابھی غم کا ماحول ہے، میں سرخ کپڑے پہن کر آتا اور فضائل اور قصیدے اور ہاؤ بھاؤ ایسا ہوتا جیسے خوشی کا ماحول ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جن بیوقوف آدمی اتنی دور سے بلایا ہے اور ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ غم کے ایام ہے اور یہ جو ہے بالکل خوشی جیسا ماحول بنائے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ مناسبت کی رعایت ہونی چاہیے. صحیح. دوسری چیز آمادگی. بغیر تیاری کے تو یہاں وہاں کی گفتگو ہو سکتی ہے. آپ جس کو کہا جائے کہ کوئی میسج، کوئی پیغام نہیں دیا جا سکتا، تو آمادگی یا جو بھی آدمی جب یہاں آئے گا کچھ بولنے کے لیے تو تیاری کرتے ہیں. صحیح. تیسری چیز کوئی مشکل نہ ہو، ہے نا، مشکل نہ ہو. یہ مشکل بھی کبھی جسمانی مشکل ہوتی ہے، کبھی روحانی مشکل ہو، ذہنی. صحیح. یہ چوتھی چیز سناٹا ہو، سکوت ہو. سب غور سے محفوظ کیجیے گا، میری باتیں ایسے ہی ہے، اگر آپ ساتھ نہیں چلیں گے تو شاید چھوٹ جائیں. چوتھی چیز سکوت، خاموشی ہو مجمع میں تب. اور اگر مجمع میں لوگ بول رہے ہوں تو پڑھ نہیں سکتے. پروفیشنل لوگ تو بالکل نہیں پڑھ سکتے. اگر ایک بچہ یہاں سے اٹھ کے گیا تو 3 منٹ اسی میں چلا جائے گا، بھائی بچے بٹھاؤ. بہت لوگوں کو بہت فرق نہیں کرتا، وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں. تو بہرحال جو سکوت. اور چوتھی چیز کہ سننے کے لیے راضی ہوں. پانچویں چیز یہ یا چھٹی چیز کہ جو پڑھ رہا ہے اور جو سن رہا ہے دونوں کا عقیدہ ایک ہو. صحیح. کیا بات میں نے کی؟ رعایت کی جائے مناسبت کی. دوسری بات یہ کہ آمادگی ہو. تیسری بات یہ کہ کوئی مشکل نہ ہو. صحیح. مشکل نہ ہو ذہنی، مثلا 24 گھنٹے کے سفر سے آپ ڈائریکٹ ممبر بٹھا دیے، پانی بھی نہیں پوچھا، یہ تو جسمانی مشکل ہو گئی. کیا پڑے گا بھائی؟ تو ہم میں کم سے کم منتظمین بیچارے اتنا تو خیال رکھتے ہیں، پہلے آپ چائے پانی کر لیں پھر بیٹھیے. اگر بہت شارٹ ہے تب بھی کم سے کم 1 گلاس پانی اور ایک چائے تو پلا ہی دیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھیے. صحیح. تو مشکل نہ ہو. ذہنی اگر یعنی کسی کا اگر کوئی اس دنیا سے گزر جائے ذہنی مشکل یا کوئی ٹینشن ہو تو ٹھیک ہے پڑھ تو دے گا، لیکن کام کا یہ مشکل نہ ہو. چوتھی چیز یہ ہے کہ سکوت ہو، مجمع خاموش ہو. اور اگر وہاں سے بھی کوئی بولے تو کئی مجلسیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ موافق یعنی سننے کے لیے آمادہ ہو. چھٹی چیز یہ ہے کہ مذہب ایک ہو. یہ 6 چیز اگر آپ اور بھی چڑھائے تھے، اہم میں نے بات کی ہے تاکہ آپ
اس ذمہ دار اور اس محافظ اور اس کربلا کو باقی رکھنے کے لیے جس نے قربانی دی اور ذمہ داری دی، اور امام حسین نے ان کو لے کر یعنی کربلا تک آئے اور سارا کچھ ان کے سپورٹ کیا کہ بہن اب تم ذمہ دار ہو، کیسے ذمہ داری ادا کی۔ اب یہ جتنے شرائط تھے نا، یہ ہم جیسے جاہلوں کے لیے رعایت کی مناسبت کی رعایت کرنی چاہیے۔ جو ماحول ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کوفہ پہنچ گئے، دروازے کوفہ پہ روکا گیا اور کہا گیا کہ آئینہ بندی کراؤ، شہر سجاؤ، دکانیں کھل جانے دو، اجالا ہو جانے دو۔ کیوں؟ تماشائیوں کو آ جانے دو۔ تماشا دیکھنے کب لوگ جاتے ہیں؟ خوشیوں کے ماحول ہے نا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس کو اگر ایسے دیسی زبان میں کہا جائے تو میلہ۔ لوگ وہاں کیا ہے، نقارے بج رہے ہیں، ڈھول تاشوں کی باجوں کی آواز آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں ایک جو مردوں میں ہے وہ ستم اتنا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، ایک رسن 12 گلے۔ یہ سارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر غم ہے، صحیح؟ اور وہاں ماحول یہ بنا ہے کہ جو بالکل جشن جیسا ہے۔ ابھی کیسے بات ہوگی اس میں؟ جی یہ کمال ہے خطیب منبر سلونی کی بیٹی کا، یہ عالم خیر معلمہ، انہوں نے کربلا کو بچایا ہے۔ جی اب اس میں ہنستے ہوئے مجمع میں ہنستے ہوئے، یعنی ایسے آنے ایک ایک شکلیں، مطلب پورا اس سجایا گیا ہے، باقاعدہ اہتمام ہوا ہے، اور باقاعدہ یہی کہا جاتا ہے نا، سید سجاد علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے یہاں آرام کے لیے روکا گیا ہے قافلے کو، لیکن آرام کے لیے نہیں، شہر سجانے کے لیے روکا گیا تھا۔ اور جب سب ریڈی ہوا، اب وہاں سے حکم ہوا کہ اب داخل ہوا جائے، اور وہاں لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ علی کی بیٹی، یہ فاطمہ کی بیٹی، آؤ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو۔ ایسے میں عام انسان کے بس کا نہیں ہے کہ وہ کلام کر سکے، لیکن وہاں شہزادی نے گفتگو کی ہے، مناسبت وہاں خوشیوں کا ہے، لیکن انہوں نے جب کلام کیا ہے تو سارے منہ پھیر کر رو رہے ہیں۔ یہ ایک صفت۔ دوسرے آمادگی کے لیے ایک آدھ گھنٹے تو چاہیے نا بیٹھ کر ریڈ کرنے کا، تیار سوچنے کا، کچھ بولنے کا۔ جی خطبہ جو کوفے میں ہوا ہے 12 یا 13 محرم، عاشور کے دن اتنی مصیبت ہے، اور اب راستے یعنی سارے قافلے کو مقتل سے گزارا گیا ہے، کوئی بچہ گر رہا ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، پھوپھی اماں سنبھالو، پھوپھی اماں بچاؤ۔ ایسے میں کب تیاری ہوئی ہے؟ جی عام لوگوں کے لیے تیاری ہے۔ بالبدیع کلام، یہ خطیب منبر سلونی کی بیٹی ہیں زینب سلام اللہ علیہ، ٹھیک، اور انہوں نے گفتگو کی۔ آمادگی کچھ نہیں، لیکن ایسی گفتگو ہے کہ آج تک اپنوں کی بات نہیں ہے، غیروں نے بھی اس خطبے کو اور بی بی کے کلام کو جب پڑھا ہے تو کہتے ہیں یہ کسی عام خاتون کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کلام کرنا، اور اس کے بعد کوئی مشکل نہ ہو، یعنی خطیب بولنے والے کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ یہاں مشکل کتنی ہے؟ ایک خطیب کو اگر مجلس پڑھنا ہو اور خبر آ جائے کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تو کہے گا ابھی تو نہیں پڑھا جائے گا، صحیح غم سے نڈال۔ بھئی یہاں کتنے مارے گئے؟ مارے جانے کی بات نہیں ہے، صرف نظروں سے ہٹا لیے جائے۔ جناب زینب اور امام حسین کی محبت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد 3 دن تک جناب زینب نے دیکھا، عرب کا دستور یہ تھا، اگر اس کافی صاحب نے، یہ اللہ کافی نے اور پرانے خطیب گزرے، انہوں نے یہ داستان نقل کی کہ 3 دن عرب کا دستور تھا کہ تیسرے دن ماں آتی تھی شادی کے بعد بیٹی کے گھر خیریت لینے کے لیے۔ تو جناب سیدہ تھی، مولا نے کہا کہ عبداللہ آپ نے بھی تو ماں کی طرح پالا ہے، آپ جائیے خیریت لے آئیے۔ اب جب وہ گئی تو جیسے ہی دیکھا ہے تو بیوی زار و قطار ہو رہی، جناب زینب سلام اللہ، کیا ہوا؟ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے ماں یاد آ گئی۔ ہاں
اگر ماں ہوتی تو وہ آتی، میں لگتا ہے تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے شہزادی ہے بی بی، جو کوئی دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا نہیں، صبر کیجیے یہ وہ۔ اور بی بی زینب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جناب مرزا نے یہ سمجھا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اے ماں مرزا، میں اپنی ماں کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں نے 3 دن ہو گیا میں نے اپنے بھیا کو نہیں دیکھا ہے۔ جناب مرزا نے کہا کہ میں بھی جاتی ہوں اور مولا سے کہتی ہوں مولا حسین کو بھیجیے، زینب بے قرار ہے۔ کیا تھا 3 دن، پتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور یہاں بھی ان کو معلوم ہے، اس کے باوجود یہ کیفیت ہے۔ اور ابھی تو دیکھ کے آ رہے ہیں وہی زینب اسی بھائی کو زیر خنجر بھی دیکھا ہے اور اپنے سے جدا ہوتا بھی دیکھا ہے۔ اور اب مشکل، یہ کتنی بڑی مشکل ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، آپ محسوس کریے۔ تو مشکل یہ ہے، لیکن وہی ہے کہ مشکلات ہم جیسے جاہلوں کو کے لیے مانع اور رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ شہزادی ہدف کچھ اور ہے، ٹارگٹ کچھ اور ہے، کیونکہ بھائی نے یہی جاتے جاتے کہا تھا اے بہن مصیبت اور بڑھے گی، یہ تمہارے آنسو کہیں تمہاری مجبوری اور کمزوری نہ ہو، بہن اس کو بچانا ہے تمہیں، اس کی یہ ذمہ داری تمہیں ادا، اور اسی لیے تو یہ مشکل بھی آپ کے لیے کوئی نہیں ہے جسمانی۔ تو آپ جانتے ہیں 3 دن سب کی پیاس ایک جیسی نہیں تھی کربلا میں، 7 محرم کو پانی بند ہوا کہتے ہیں، تو سارے لوگ ایک جیسے پیاسے نہیں تھے، یہ تو بزرگ بڑی تھی اس لشکر کی، ذمہ داروں میں تھی، صحیح، امام حسین اور علی اکبر کی ایک پیاس ایک جیسی نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی زبان کو مولا کے دہن میں دیا فوراً کھینچ لیے بابا آپ کی زبان، اگر ایک جیسی ہوتی تو یہ کیفیت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جب مولا حسین کتنے پیاسے تھے تو بی بی زینب کے لیے بھلے بہت ساری چیزیں تاریخ لکھتی نہیں ہے، مقتل نے لکھا نہیں ہے، لیکن کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی زینب کی کا اتنی بھوک و پیاس اور اس قدر مشکلات میں بھی آپ کو خطاب کرنا ہے، اور سکوت اس قدر باجے، اس قدر سب اس طبلے اور ڈھول اور تماشے اور لوگوں کی آوازیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے بات کی جائے گی۔ لیکن شہزادی ولایت تکوینی رکھتی تھی، شہزادی نے اشارہ کیا، بلکہ اشارہ لفظ تو ہاتھوں اور کسی اور ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن فاومات شہزادی نے آنکھوں کا اشارہ کیا، کس کی طرف؟ سورے مجمع کی طرف۔ حتیٰ اب اس کا اثر کیا ہوا کہ جو جانور تھے ان کے گلے میں جو گھنٹیاں بجی تھی اور وہ بج رہی تھی وہ رک گئی، اور سانسوں کی آواز بھی رک گئی، یعنی اس وقت اگر سوئی بھی گرتی تو وہ آواز کرتی۔ اتنا سناٹا اور اتنا سکوت طاری ہوا۔ عزیزو، یہ جناب شہزادی جناب زینب کے پاس کتنی طاقت اور قدرت تھی، خدا کی طرف سے اس عظیم خاتون کی اشارہ کیا، آنکھوں سے اشارہ کیا، انسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ اس خاموشی کے اشارے سے ایسا سناٹا چھایا کہ جانوروں کے گلے میں بجی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی رک گئی۔ یہ سکوت کا حال، ورنہ بولا نہیں جا سکتا۔ اور 5ویں کہ قبول کرنے کے لیے لوگ تیار تھے کہ نہیں تھے؟ کوئی نہیں تیار، کیونکہ سارے بلائے گئے تھے تماشائی، ان کو سنانا ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن وہاں کون تھے؟ مخالف تھے۔ وہاں وہ لوگ کیسے سنے؟ لیکن ایسا لب و لہجہ تھا، ایسا، یہی کوٹ پریسلر نے کہا کہ ایسا خطبہ، یعنی کیوں حکومت نے روکا نہیں کہ خطبہ نہ دیا جائے؟ وہی جواب لکھتا ہے کہ عرب کو خطبہ سننے کی عادت بہت تھی، اور تاریخ عرب میں اور ایسی حالت میں پہلی خاتون تھی جو اتنی قید ہو کے، قیدن ہو کے بھی بول رہی تھی، تو لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا چھوڑو تو کیا بولے گی یہ تو دیکھا جائے، کیونکہ کنڈیشن ایسی تھی، کہا اس وجہ سے نہیں روکا گیا۔ اور پھر آپ نے وہ خطاب کیا، حالانکہ وہ لوگ موافق نہیں، اور چھڑی شرط کہ عقیدہ ایک ہو،
ان کا شہد اہل بیت یعنی جناب زینب اور یہ کربلا والے یہ شہداء اسرا ان کا عقیدہ کیا ہے اور وہ تماشائیوں ان کا عقیدہ کیا ہے. اپنوں میں گفتگو کرنا آسان. آپ نے کبھی غیروں کی تقریر سنی ہے؟ جی نہیں. بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں آواز آ جائے الگ چیز ہے, لیکن ایسے انہمات سے سننا اسی لیے سنتا ہے انسان کی ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو یہاں بولا جا رہا ہے تب آدمی سنتا ہے, ورنہ وہ بولتے رہے ہم سے کیا مطلب ہے. لیکن شہزادی کی زبان کی لطافت اور بلاغت فصاحت ایسی تھی کہ جو دشمن تھے جو تماشا دیکھنے آئے تھے ان کو بھی جب شہزادی نے کلام کرنا شروع کیا تو سب ایسے انہمات سے سن رہے تھے کہ گویا ان کا بھی عقیدہ وہی ہے. تبھی تو دلوں تک ہنسنا آسان ہے, رونے کے لیے پوری جسم کو آپ نے دیکھا ہے کسی کو رونے کے لیے کرائے پر لایا جائے؟ ہنسنے کے لیے تو بہت ساری جگہوں پہ لائے تھے, کاؤنٹر پہ بٹھانے کے لیے ادھر کہ ہنس کے مسکرا کے بات کرو. رونے کے لیے بھی کوئی کرایہ ملتا ہے کہ رو کے بات کرو؟ رونے کے لیے پورے وجود کو آمادہ ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی تب آنکھوں سے اشک جاری ہوتا ہے. عزیزو جب سب غمزدہ ہو جائے ایک جسم کا سارا حصہ تب دل غمگین ہو کے آنکھوں کو آرڈر کرتا ہے کہ آپ آنکھ سے آنسو آئے. شہزادی کے خطبات کا شہزادی کے کلام کا اثر ہوا کہ یہ کوفے والے جنہوں نے غلطی کی تھی حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑا تھا ان میں ایسا اثر ہوا کہ اب سب منہ پھر کر رو رہے ہیں. یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جو امیر المومنین کی تلوار نے نہ کیا, جو امام حسن علیہ السلام کی صلح نہیں کیا, اور آگے بھی جا سکتے کیونکہ وہی سارا سب کچھ تھا کہ جن وجہوں سے کربلا ہوئی تھی اس میں ایک یزید کا کوئی میٹر نہیں تھا. اس کی اتنے بیکنگ سپورٹ تھے کہ جو وہاں سے چلتے, ورنہ ایک آدمی اتنی جرأت ہو گئی کہ حسین ابن علی کا سر قلم کرنے کا آرڈر کر دے, نہیں ہو سکتا. بہت طاقتیں تھی, ان طاقتوں کو بیوی زینب کے خطبات نے ہلایا. پھر یہاں سے آگے جب یہ منزل آگے بڑھی ہے, اب وہاں تو یہ تو عام جنتا تھی, کوفے میں عام لوگ تھے, لیکن شام میں وہاں وی آئی پیز تھے. 700 کرسی نشین جو سنتے ہیں آپ وہاں سب وی آئی پیز تھے. عرب جب کسی لشکر کو زیر کرتا تھا, بظاہر شکست دیتا تھا, تو اپنی شاباشی کے لیے لوگوں کو انویٹیشن دیتا تھا کہ آؤ دیکھو ہم نے فلاں کو مار دیا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر کان اور ناک کاٹ کر اس کا ہار بنا کے گلے میں پہن کے فخریہ چلتے تھے. یہ جتنے آئے تھے وہ 700 لوگ, وہ کوئی ہلکے نہیں تھے, عام لوگ نہیں تھے. کوئی عیسائیوں کا پادری ہے تو کوئی اس مذہب کا ہاں رئیس ہے, کوئی اس مذہب کا پرمکھ ہے, آپ کی زبان میں کہا جائے ایسے لوگ تھے. اور اب وہاں جا کر آپ کو بولنا ہے, کیا بولنا ہے, یہ اہم بات ہے, شاید اس بات تک بات میری مکمل ہو جائے. یہ لوگ آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے, اور شہزادی وہاں وارد ہوتی ہیں, اور انہوں نے جو گفتگو کی عرب کا دستور یہ ہے کہ وہ کنیت استعمال کرتا ہے. کنیت پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں, جو ہم لوگ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں, یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب یا ابا محمد یا ابا جعفر, یہ کنیت ہے. نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں, عرب کا یہ رواج وہاں کی تھی, نام لینا بے ادبی. اور خطاب جب ہوتا ہے تو کنیت کے ذریعے, لیکن شہزادی نے اس ادب کو توڑا اور خطاب کیا, اظننت یا یزید, اے یزید کیا تو نے گمان کیا کہ تجھے یہ سب کرنے کے بعد بھی جو مہلت ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے تیری مدد, یہ جو مہلت ملی ہے لِيَزْدَادُوا اِثْمًا, قرآن کی آیت ہے. یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ان کے کارستانیوں کی وجہ سے بھی چھوڑا جا رہا ہے. بہت سارے کافر آج دیکھیں کتنے مرڈر کرنے کے بعد بھی سینہ تان کے چلتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کچھ کرتا نہیں. جی شہزادی نے اسی بات کو واضح کیا
تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے جو کچھ کیا، حسین ابن علی کا قتل، نواسہ رسول کا قتل، ان کی خواتین کو اسیر بنایا، ان کے اوپر اتنا ظلم و جفا کیا، تجھے خدا ایسی چھوڑے؟ یہ لیزداد اسمن، اس نے جو چھوڑا ہے تاکہ تیرے گناہ اور زیادہ ہو جائیں، اور زیادہ۔ اب آپ اس کنڈیشن کو ہم لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ ہم عرب زبان نہیں ہے، وہاں کی تہذیب، لیکن یہی کہہ رہا، وہ سارے لوگ جو بلائے گئے تھے شاباشی دینے کے لیے، ایک عورت، ایک خاتون، ایک قیدی، وہ ایسا کہہ رہی ہے، یزید کو یزید کہہ کے خطاب کر رہی ہے، اس کا مطلب سارے لوگ دانتوں تلے انگلیاں رکھتی ہیں، یعنی یہ تو کوئی بات ہے۔ اور سامنے بیٹھا ہو مجرم، مقابل سامنے بیٹھا ہو، یا تو منع کر دے کہ کیا کہتے ہو، اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ سارے جو آئے تھے یزید کی طرف سے وہ وہی مشکوک ہوئے کہ یہ کچھ دال میں کالا ہے، جو یزید کہتا تھا وہ ہے نہیں، جو یزید کہتا تھا وہ ہے نہیں، ورنہ یہ خاتون صنف نازک کے تعلق وہ بھی قیدی ہے اور ایسے بات کر رہی ہے یزید کو یزید کہہ کے، اور اس کے بعد کا وہ جملہ ہے انسیت قول اللہ، کیا خدا کا وہ قول، یہ کون بھول رہا ہے؟ اگر آپ ایک مولانا سے، میں دو طالبے کسی مولانا سے، مولانا آپ یہ والا مسئلہ بھول گئے، تو آپ کے اوپر ناراض ہو جائیں، کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ حاکم اسلامی ہے یزید، شہزادی نے یہ کہا کہ کیا تو قول خدا بھول گیا، آیت قرآنی کو تو بھول گیا کہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو یہ بھول رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات یعنی بولنا وہی چاہیے تھا کہ کیسی باتیں کرتی ہوں، یہ مجھے اتنا بڑا الزام، اور لوگ جو آئے تھے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی حکومت کا حاکم یہ، اور اسلامی حاکم کا ہونا مطلب سارے مسئلوں کا حل، ساری باتوں کی جانکاری، سب کچھ جسے پتا وہ حاکم اسلام بن سکتا ہے نا۔ یہ آپ جانتے ہیں حکومت اسلامی کا مالک رہنما وہی بن سکتا ہے جس کو سب پتا ہو، اور شہزادی یہ قیدی ہونے کے باوجود بظاہر یہ اسے خطاب کیا تو قول خدا بھول گیا، یہ ایک طرح سے تماچا۔ اور اس کے بعد اگلا فقرہ جو تھا وہ قیامت تھی، امن العدل یبنت طرقہ، اے آزاد کردہ کے بیٹے، کیا یہ عدالت کا تقاضا ہے؟ کیا عدالت کا تقاضا؟ کیا کہ تیری عورتیں، تیرے گھر کی ناموس وہ سب پردے میں رہے، وہ بنا تو رسول اللہ سمایا، یہ کیا عدل ہے؟ یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کیا یہ قرآن ہے، کیا یہ اسلام، امن الاسلام، امن الانصاف، لیکن عدل کہا، کیوں؟ وہاں جتنے لوگ تھے وہ اسلامی نہیں تھے، کہا نا کوئی عیسائی، کوئی پادری، کوئی کوچ، مختلف قوم و قبیلے کے لوگ تھے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، وہ تو صرف یہ آئے تھے کہ ایک بادشاہ نے کسی کو زیر کیا اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لایا ہے، وہ لوگ تماشا دیکھنے اور شاباشی دینے آئے تھے انویٹیشن دینے کے بعد۔ تو اب ان کے سامنے یہ جملہ کہہ دینا کہ کیا یہ عدالت، شہزادی نے اسی فصاحت کا مظاہرہ کیا، یہ نہیں کہا کیا یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ تیری عورتیں پردے میں رہیں اور بناتے رسول اللہ اور رسول اللہ اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنوع چادر رہیں؟ یہ شہزادی نے بلکہ اس کو کہا کیا یہ انصاف اور عدل ہے؟ کیونکہ عدل سب مانتے ہیں، انصاف ہے نا، یہ کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، آدمی زبردستی کسی کو مار نہیں سکتا۔ تو شہزادی نے اسی لیے کہ اس میں مذہب کی خیر نہیں ہے لہذا عدل کے لفظ استعمال کی کہ کیا یہ عدالت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں تو بے مقنوع چادر رہیں اور تیری عورتیں پردے میں رہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا فقرہ ہے شہزادی نے کہ سب کچھ کہنے کے بعد لاسٹ میں جو جہاں تک مجھے لانا تھا، بہت باتیں ہیں، یہ تو پورے قرآن ہے، جتنی اس کی تفسیریں کی جائیں کم ہے۔ آخر میں جو شہزادی نے کہا ہے کہ اے یزید کد کیدک وصع سعیک وناصب جہدک، اے یزید جتنی مکاریاں کرنی ہیں کر لے، جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے، جتنی چال بازیاں کرنی ہیں کر لے، واللہ
لا تمح ذکرنا. آپ یہ بتائیے بات چیت کی باتوں کا کتنا انداز ہوتا ہے. ایک بار کہا کہ بھائی وہاں مجلس ہے، تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کنفیوژن. پھر کہا مجلس ہے وہاں، تو اب یہ تھوڑا گریڈ بڑھ گیا. پھر قسم خدا کی وہاں مجلس میں، البتہ اور بھی اسٹیپ ہے، لیکن میں اتنے ہی پہ سب سے ہائی لیول لہجہ قسم کھا کر ہے. صحیح. اس سے بڑا قرآن میں بھی جس باتوں کی اہمیت ہے اس میں خدا نے بھی قسمیں کہا کہ حالانکہ خدا تو ایسے ہی کہہ دیتا تو کس کی ہمت کی انکار کرے، لیکن خدا نے قسمیں اہمیت بتانے کے لیے قسمیں کھا کھا کے بہت ساری، وہ شمس، وہ ضحیٰ، وہ قمر، یہ ساری قسمیں ہیں نا. تو یہ قسمیں کھا کر گفتگو کرنے کا سب سے ہائی کوالٹی لیول لہجہ ہے کہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا قسم کس پر کھاتا ہے؟ جو بات ہو چکی ہے اور پورا یقین ہو کہ یہ بات ہو چکی ہے، کہ ایسا ہونا ہے یا دیر کرایا ہو یہ ہے. شہزادی نے کب کہا یہ بات؟ واللہ لا تمح ذکرنا. جتنی مکاریاں کرنا ہے کر، جتنی کوششیں کرنا ہے کر لے، جتنی چال بازیاں جس کو لینا ہے ساتھ لے لے، لیکن واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قسم شرعی کھایا ہے شہزادی نے. کب کھایا تھا؟ سن 61 ہجری میں. آج کون سا سن چل رہا ہے جی؟ 1400 سے تھوڑے سے کم دن ہے نا. 61 ادھر اور ابھی 47. صحیح ہے. یہ اتنے دنوں پہلے آج کی بات، اتنے دنوں پہلے آج کی بات ہے. کسی نے ہمت جو 200 سال بعد کے لیے بات کرتے کہ قومی قسم کھا کر؟ یہ شہزادی کو پتا ہے، بلکہ یوں کہوں شہزادی جو کہہ رہی ہیں وہ ہوگا. آج اگر کربلا باقی ہے، آج اگر کربلا باقی ہے، اس کا راز یہ ہے کہ اللہ کی ولیہ نے یہ جملہ یزید کے دربار میں کہہ دیا تھا سن 61 ہجری میں کہ واللہ لا تمح ذکرنا. خدا کی قسم ہمارے ذکر کو تم مٹا نہیں پاؤ گے، ہمارے ذکر کو ختم نہیں، ولا تمیت وحینا، اور جو ہمارا خدا سے رابطہ ہے اس کو تم منقطع نہیں کر پاؤ گے. یہ آج کی بات نہیں، اس 1400 برس پہلے ہی ثانیہ زہرا نے یزید کے دربار میں یہ چیلنج یہ کہہ کے دنیا کو پیغام دے دیا تھا کہ جو بھی یزید، ایک کو تو انہیں مارنا نہیں تھا. میں نے پہلے ہی جملے میں پہلے ہی گفتگو یہ کہا تھا، امام حسین کو صرف یزید کو نہیں مارنا تھا بلکہ پوری یزیدیت کو ختم کرنا تھا. ثانیہ زہرا کو صرف کوفے کو نہیں، پوری کوفیت، یعنی آج کوفہ شہر میں نہیں ہے، جیسے یزید ایک آدمی میں نہیں ہے. یزید کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ ساری خرابیاں پائی جائیں، ایسے ہی کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے، وہ پوری تہذیب ہے. جہاں بھی وہ تہذیبیں پائی جائیں، بے وفائی اور قتل، دھوکہ، یہ مکاریاں، یا وہ سب شہزاد جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا یزید کے ساتھ، کہ یزید کو ایک ڈھانچے سے نکال کر وہ کوالٹی جہاں بھی ہو وہ یزید ہے. ویسے ہی ثانیہ زہرا جو شریکت الحسین تھی، انہوں نے بھی وہی کام کیا. کوفے کو صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ اس کی خرابیوں کو یہ بتا دیا کہ یہ صفتیں جہاں جہاں بھی ہو وہ کوفہ ہے. اور یہی بتایا لا تمح ذکرنا، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچنا کہ ہمارا ذکر ختم ہو جائے گا یا ہمارا اللہ سے رابطہ ختم ہو جائے گا. شہزادی نے کہا انہیں پتا ہے کہ آخر تک حضرت حجت رہیں گے کہ جو اللہ کے نور خاص ہے، یہ رابطہ ہے وہی. ورنہ سورہ قدر کا معنی کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، کہاں نازل ہوتے ہیں یہ ملائکہ؟ کا یہی یہ رابطہ آج بھی ہے ہمارے گھر سے. یہ شہزادی نے وہی اعلان کیا. اور اگلا جملہ جو کہا ہے وہ سمجھیے کہ تبرہ ہے. وَلَا تَرْحَدْ عَنْكَ عَارُهَا، اور جو تو نے قتل حسین سے اپنے دامن پر دھبا لگایا ہے،
جو تیرا دامن داغدار ہوا ہے اس کو تو کبھی دھو نہیں سکتا. میں کہتا ہوں وہ نہیں، جو دھونے جاتا ہے وہ بھی داغدار ہو جاتا ہے. یہ ثانیہ زہرا حسین ابن علی کی شریکت الحسین بہن کی جو مقصد میں شریک تھی، خطیب منبر سنوری کی یہ بیٹی، جہاں شام والے یہ سمجھتے تھے کہ علی بے دین مان اللہ، علی ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، یہ ظاہری دھبا تھا. شہزادی نے وہاں خطبہ دیا اور خطبے میں یہ تعارف کروایا میں کون ہوں، علی کی بیٹی ہوں، حسین کی بہن ہوں، فاطمہ کی بیٹی ہوں، پیغمبر کی نوازی ہوں. یہ شام والے دانتوں تلے انگلیاں دبا کر گھومنے لگے. ارے یہ تو کہتا تھا وہ لوگ بے دین ہیں، لیکن جو جو کہا ہے شہزادی نے سب حق ہے. اس لیے کہ اگر حق نہ ہوتا کہ یزید بولتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ تابوت کی آخری کی جو شہزادی نے اپنی عصمتی زبان سے ادا کی. آج اللہ کیوں یہ اہل بیت جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہم ہیں جو ہوا ہے وہ کہتے ہیں، لیکن وہ جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا ہے. ہاں آپ کے کپڑے درزی لانے والا ہے، درزی کے پاس ہے، آرڈر دیا تھا نہیں، کہہ دیا تو ہو گیا. ولایت تکوینی کے مالک ہیں. کربلا کی بقا کا راز شہزادی کا وہ کردار اور شہزادی کا وہ کلام ہے کہ جو آپ نے 1400 برس پہلے اعلان اتنے روزائے قبیلہ کے درمیان کہا، اب وہ سارے یزید کو سمجھ گئے کہ یہ فیک ہے، جعلی ہے. اور اس کے بعد بچا اور رہا کام جناب سید سجاد نے مکمل کر دیا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی یہاں جاؤں وہ جامع مسجد میں، کہ جب دربار سجا اور لوگ آئے اور سید سجاد وہ خطیب بلایا گیا چندے کا یا بھاڑے کا یا کرائے کا، جب اس نے بولنا شروع کیا تو جناب سید سجاد نے کہا کہ تم پر لعنت ہو، وائے ہو تجھ پر، تو مرضی مخلوق خرید رہا ہے اللہ کے خلاف ورزی کر کے، اور اے یزید اب مجھے اجازت دے. یہ اسی کے پس منظر میں اور اسی کے سلسلے میں ہے. میں بات کو مکمل کیا، وقت میرا تمام ہو رہا ہے. شہزادی دو عالم اور سید سجاد ان دونوں نے جو ذمہ داریاں ادا کی، ان ذمہ داریوں کی وجہ سے کربلا باقی ہے. جی ہونا کیا چاہیے تھا؟ سید سجاد آئیں مدینہ جب اور یہاں آ کر ایک لشکر تیار کریں اور اٹیک کر دیں. یہی ہے نا، ظاہراً یہی لگتا ہے. بعض لوگ تو آپ کی امامت اسی لیے قائل نہیں ہوئے کہ یہ شجاعت نہیں تھی. یہ ری ایکشن میں ہم آتے ہیں. کسی نے ہمارے آبا و اجداد کو کچھ کہہ دیا یا مجھے کہہ دیا، فوراً اس سے بدتر جواب دیتے ہیں. یہ ری ایکشن ہم کرتے ہیں. اہل بیت ہمیشہ اپنی ایکشن میں ہوتے ہیں. حالات، زمانہ، دین کا تقاضا، اللہ کا کلمہ، توحید، ان ساری باتوں کے مد نظر وہ اپنی زندگی اور اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں. کتنا، اور اگر اس وقت اٹیک ہوتا تو کیا ہوتا؟ جی ایسی تدبیر کی اس امام نے. ٹھیک ہے آپ سننے نہیں دو گے، ہم مسلح اختیار کر لیتے ہیں. ایسی دعائیں، دعاؤں کی طالب میں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے چوتھے امام نے جو دعائیں آپ سے منسوب ہیں اور آپ نے سے مروی ہیں، اس میں ہر ایک دو جملے کے بعد سلوات، ہر ایک دو جملے کے بعد سلوات. کیوں؟ یہ اہل بیت کو پہچانوانا تھا. ابھی تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے اللہ ظاہر کی امامت ختم، سب ادھر کا جو اہل بیت کا روح و دبدبہ تھا ختم. لیکن سید سجاد نے اس کو کیسے کنٹرول کیا، کیسے تدبیر دکھائی، اور آج تک یہ کربلا باقی ہے. یہ وہ کردار ہے. انہوں نے ری ایکشن نہیں دکھایا کہ میرے ابا کو مار دیا گیا، میرا گھر اجڑ گیا اور ہم نے رونا چاہتے تھے کونے گوشے میں روتے بیٹھے.
یہ آپ بازار میں رونے لگتے ہیں، یہ آپ جو ہے کسی کسائی کو دیکھا تو روتی ہے، یہ آپ کچھ کوئی اور منظر دیکھا تو روتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیغام تھا، یہ پیغام تھا، یہ اسی کربلا کو زندہ رکھنا تھا، یہ اسی کربلا کو باقی رکھنا تھا۔ بس عزیزو، کل میں نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے بات کو مربوط کرتا ہوں۔ یہ قافلہ جب کربلا سے مدینہ آیا تو اب تک جو بیوی اتنا بول رہی تھی اب کیا خاموش۔ آپ دیکھ لیجئے کیا کیوں اپنوں میں کیسے بولے۔ آپ کبھی پردیس گئے ہیں؟ ہاں، پردیس میں اگر کسی کو کچھ ہو جائے اور اگر لوگ اجنبی ہیں تو بہت زیادہ احساس نہیں، لیکن کوئی اپنا اگر وہاں کی گیا ہاں تو پھر وہ سمجھیے کہ ساری مصیبتیں۔ شاید یہی کنڈیشن جناب زینب نے محسوس کیا کہ اب یہاں کیسے بولے، سب پوچھیں گے، اور یہی ہوا۔ سب دوڑتے جب بشیر نے جا کر وہ خبر سنائی تھی نا تو نوجوان آئے کہ میرا دوست چلیے پر آ گیا ہوگا۔ جہاں میں سغرا آئی اور آن کر سارے خیموں میں دوڑ جا رہی تھی، جا کر کچھ دیکھ رہی تھی۔ پوچھا کہ اے بی بی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا یہ تو مجھے لگ گیا یہ پرچم دیکھ کر کہ میرا بابا مارا گیا، لیکن میرا بھیا تو ہوگا، میں اسے گلے لگا لوں، اسے پیار کر لوں، لیکن یہ سغرا کو نہیں پتا آگی ششما بھی 3 بال کا 3 گلے پر کھا کر سو گیا۔ حضرت اللہ بشیر نے جب اعلان کیا نا کہ ایک صحیفہ بڑی قربانی دی ہے، شب جمعہ امام کی اطاعت کیسی کرنی چاہیے، اس بیوی نے اپنے بچوں کو سکھایا، اور خود بھی امام کی اطاعت میں کون جانتے ہیں جس کا نام تو فاطمہ تھا، لیکن اس نے منع کیا، علی مجھے فاطمہ نہ کہا کرو، اس لیے کہ بچوں کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے۔ ام البنین نام رکھا یہ مولا نے، لیکن کربلا کے بعد اس بیوی نے کہا کہ آج تمہیں ام البنین نہیں ہو، اس لیے کہ بچے مارے گئے۔ ہاں، اس بیوی نے بشیر سے ساری داستان سننے کی کوشش کی، اور یہ پوچھتی جتنا بھی کیا ہوا، حسین مارے گئے، زہرا بیوی کیا ساری داستان اور ہر ظلم کے بعد سے بیوی ام البنین یہ کہتی تھی کیا بات نہیں تھا، یہ کیوں نہ روک کر یہ کون رہا کہ مائیں اپنے بچوں کے بارے میں جتنا واقعیت رکھتی ہے کوئی اور نہیں رکھتا۔ ام البنین کو اپنے بیٹے عمل بدلے لبائے پر جتنی خصوصیت تھی مولا کے اندر ام البنین سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے جب بشیر کہتا سکینہ کو تماچے لگے تو ام البنین کہتی کیا باز نے وفا نہ کی، کیا باز نہیں تھا ثانیہ زہرا زینب بیوی کی چادر چھینی گئی، کیا باز نہیں تھا سید سجاد کو تماچے، کیا باز نہیں تھا قاسم مارے گئے، کیا باز نہیں تھا علی اکبر شہید ہوا، کیا باز نہیں حتی مظلوم کربلا کا سر و تندے جدا ہوا، بیوی یہی کہتی کیا باز نہیں تھا۔ ابراہیم راوی نے کہا اے بی بی جب تک عباس زندہ ایسی وفا کی پانی تک پہنچا، لیکن امام کی اطاعت میں وفاداری کا ایسا ثبوت پیش کیا، پانی کو منہ تک نہ لگایا، جب تک وہ زندہ تھا تب تک تو کسی پر کچھ نہ ہوا، لیکن اس کے جانے کے بعد زینب کی چادر لٹی، سکینہ کو تماچے لگے، خیموں میں آگ لگی، مظلوم کربلا کا سر تن سے جدا ہوا۔ بی بی اب پہلی وہ مرثیہ خان ہے، کہتے جاتی تھی نہ قبر پہ جانے کے بعد کہتی تھی ابا آپ کہتے ہیں لوگ کہ ایسا ظلم ہوا، لیکن یقین نہیں آتا، سنتی ہوں کہ تمہارے آنکھ
میں تیر لگا تھا، سنتی ہوگی سکینہ کے دامن جڑا تھا، سنتے لیکن یقین نہیں ہوتا، مگر ہاں تب یقین ہو جاتا ہے جب یہ سنتے ہو ظالموں نے پہلے تمہارا ہاتھ قلم کیا، پھر زہرا کے لال کر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ اسمك صفيرا فخور فرما یا اللہ جب تک اس دنیا میں رہے محبت اہل بیت کے ساتھ سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے آنسو قرآن جناب سیدنا جگہ دیا فرما. یا اللہ ہمیں اتحاد و بھائیچارہ کی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں بھی شیعان اہل کرار فرشادہ بچھاتے ہیں یا اللہ ان کو ہر بلا و آفات سے محفوظ فرما، ان کے رزق و روزگار میں برکت عطا فرما. فرض ادا اور مجلس ادا کے لیے جن لوگوں نے بھی توفیق جہاں بھی کوشش کرتے ہیں یا اللہ دن دنیا رات 24 میں ترقی عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جنت البقیع میں روزوں کی تعمیر کی اسباب مہیا فرما. یا اللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما. یا اللہ کچھ زائرین کو جا رہے تھے 40 کربلا کی زیارت سے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، یا اللہ ان کی ارواح کو بلند درجات میں لے جا. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آوان و انصار شمار فرما. ربنا